اچھا، جو واقعہ ہے وہ میرا اپنا تو نہیں ہے، میرے دوست کا ہے. ہوں. تو سناتا ہوں. تو وہ نا، یہ سٹوری ہے 2020 سے سٹارٹ ہوئی تھی. وہ میرا دوست گیا تھا، اپنے ولیج گیا تھا، گاؤں یہاں سندھ میں. تو وہ کھیل رہا تھا اپنے. اب گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ جو سارے فارمرز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ تو جلدی سو جاتے ہیں. مغرب کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا کیونکہ سب نے جلدی اٹھنا ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ کو تو پتہ ہے بہت پرانی جگہیں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ، تو لوگ ڈرتے بھی ہیں تھوڑا. تو میرا جو دوست تھا اس کے نا مطلب اس کے کزنز اور اس کے گھر ساتھ میں ہی تھے بڑے بڑے، تو وہ لوگ باہر کھیل رہے تھے. تو اس کے کزنس نے اس کو ایک بتایا، اس کے گاؤں میں نا ایک حویلی تھی. تو حویلی کی سٹوری یہ تھی کہ وہاں پہ نا مطلب اس حویلی کی جو سٹوری تھی وہ اتنی پرانی نہیں تھی. تو حویلی میں لاسٹ ایئر کی سٹوری اس نے بتائی، مطلب 2019 کی. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک جو حویلی کا اونر تھا نا، اس نے اپنی بیوی کو کسی لڑائی میں تو حویلی میں قید کر دیا. اور وہ صحیح. اس کو ہر روز ایک دفعہ کھانا دیتا تھا، اور پانی جتنا حویلی میں پڑا تھا وہی پی سکتی تھی. تو 6 مہینے تک بند رکھا اس کو حویلی میں. تو 6 مہینے کے بعد کیا ہوا کہ حویلی میں نا کسی طرح آگ لگ گئی. تو حویلی میں آگ لگ گئی تو انہوں نے آگ تو بجھا دی، مگر اندر سے نا حویلی پوری کالی ہو گئی، بچ گئی. ٹوٹی سی تھی پہلی پرانی، کوئی رہتا تو نہیں تھا. وہ اندر جو عورت تھی نا وہ تو مر جانی چاہیے تھی آگ سے، اس کی لاش نہیں ملی، نہ عورت کہیں دکھی. تو نہ اس کی لاش ملی، میرے نہ دوست کے وہ زندہ ملی، نہ اس کا کچھ اتا پتا تھا. ہاں کچھ اتا پتا نہیں تھا. ہوں. تو میرا جو دوست تھا اس کے کزن نے اس کو اسٹوری بتائی. تو مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، مگر وہ ہوتا ہے نا بچے کہ ان کو تھوڑا سا ہوتا ہے ایکسپلور کرتے ہیں. تو میرے دوست نے بھی کہا کہ چلتے ہیں، حویلی 10-15 منٹ کی واک پہ ہی ہے. تو اس کے کزنس بھی تھے تو وہ لوگ چلے گئے حویلی پہ. تو ہوں. کیا تھا کہ حویلی پہ پہنچے نا تو دیکھا حویلی کی کھڑکیاں وغیرہ سب ٹوٹی ہوئی تھی. تو بہت پرانی حویلی تھی. تو حویلی کا جو کچن تھا نا وہ تھوڑا سا اونچا تھا، اتنا کہ آپ اگر تھوڑا سا کلائم کرو نا تو آپ دیکھ سکتے تھے اندر. تو میرے دوست نے کزنس کو بولا یہیں پہ رکو، میں تھوڑا کلائم کر کے دیکھتا ہوں اوپر کچن میں. تو اس نے کلائم کیا. کچن کی جو کھڑکی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، گلاس جو ٹوٹا ہوا تھا بیچ میں سے. تو وہ صحیح. اندر دیکھ کے رہا تھا کہ ایک دم سے نا اندر سے ایک ہاتھ آیا جلا ہوا، جیسے ہوتا ہے نا ناخن بڑے ہوئے اور ہاتھ جلا ہوا جو پرانا سا ہوتا ہے. ایک تو ایسے لگ رہا تھا عورت بھی بڈھی اور ہاتھ جلا ہوا تھا پورا. ہوں. تو وہ ہاتھ آیا باہر اور اس کے ہاتھ پہ نا آ کے بہت زور سے کس کے پکڑ لیا. تو ایک دم سے پھر اندر سے بہت خوفناک آواز آئی تھی کسی عورت کی. تو بولا عورت نے کہ چلے جاؤ نہیں تو مارے جاؤ گے، یا ایسے ہی کچھ بولا تھا، بالکل ایگزیکٹ مجھے بھی یاد نہیں ہے. تو میرا دوست ڈر گیا، مگر وہ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا نا اپنا ہاتھ، تو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی. بہت مشکلوں سے اس نے ہاتھ چھڑوایا، نیچے گرا تو دیکھا تو اس کے دوست غائب تھے، کزنس غائب تھے، بھاگ گئے ہوئے تھے. تو پھر وہ اکیلا گیا چل کے. ہوں. اچھا یہ سٹوری تھی. اور اور یہ میرے پاس یہ ایک اور یہ اسٹوری ہے کون سے گاؤں کی؟ گاؤں کی، یہ نام مجھے نہیں یاد، اچھا. دوست نے مجھے آج تک بتایا نہیں نام. اس نے یہ بتایا تھا سندھ میں ہی ہے کوئی گاؤں، تو وہاں پہ ایک حویلی ہے، شاید سرچ کرنے پہ تھوڑا مل جائے. میں اگر کبھی نیکسٹ ٹائم جوائن کی تو آپ کو بتاؤں گا تو ریسرچ کر کے. ضرور بتائیے گا. دوسری کہانی جی آپ کے پاس ایک اور بھی ہے؟ ہاں. تو دوسری کہانی یہ وہ میرے ساتھ بھی ہوئی تھی اور میرے دوست کے ساتھ بھی، مطلب سیم ٹائم پہ ہمارے ساتھ سینز ہو رہے تھے. تو میں تب رہتا تھا کراچی میں. تو میں نا ایک جاتا تھا ٹیوشن پڑھنے. تو جو ٹیوشن کی اسٹریٹ تھی نا، مطلب وہ ایسے ہوتے نا جیسے دو بلڈنگ آمنے سامنے ہوتی ہیں، جو 3 فلور والی بلڈنگز ہوتی ہیں. ہوں. تو اسٹریٹ میں آگے سامنے بنی ہوتی ہے. تو کیا تھا کہ میں اس بلڈنگ میں جاتا تھا پڑھنے 3rd فلور پہ اپنے ٹیچر سے. تو سامنے والی جو بلڈنگ تھی نا، تو اس کے 3rd فلور سے ایک آتی تھی چھوٹی بچی 3-4 سال کی پڑھنے. سیم تو ٹیوشن سینٹر پہ؟ جی جی سیم ٹیوشن سینٹر پہ، اور آتی بھی سامنے بلڈنگ سے تھی، اتنا دور تو نہیں تھا، مطلب سیم اسٹریٹ. ہوں. تو وہ آتی تھی چھوٹی بچی. تو اس کا کیا تھا، اس کی جو امی تھی نا تو وہ کہتی تھی جب بھی بچے کی آف ہو جائے نا
تو آپ مجھے کال کریں اور کسی بچے کے ساتھ نا اس بچی کو نیچے اسٹریٹ میں بھجوا دیں, میں اسٹریٹ میں آ رہی ہوں. تو کہتی تھی کہ میں اسٹریٹ میں آ رہی ہوں, میں اس کو اوپر لے جاؤں گی. تو یہی ہوتا تھا. ہوا ایک ٹائم لیٹ ہو گیا تھا میں, کیونکہ میرے پیپرز چل رہے تھے, تو میں پھر 9 بجے تک ٹیوشن میں ہی تھا. تو وہ جو بچی تھی نا وہ سامنے والی بلڈنگ سے 3rd فلور سے آتی تھی. اب سامنے والی بلڈنگ کے 1st فلور سے میرا دوست بھی آتا تھا جس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا یہ والا. تو وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کی مطلب امی نے, اس کی بچی کی آف ہو گئی تو اس کی امی نے کہا آپ نیچے بھجوا دیں. تو میری جو ٹیچر تھی انہوں نے کہا کہ تم اور یہ جو دوست جو سامنے بلڈنگ میں رہتا تھا اس کو نیچے لے کے چلے جاؤ, اس کی امی آ رہی ہے. تو اب ہوتا ہے نا کہ جو بلڈنگز آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ان کی آپ اسٹیئرز کے بیچ والے لیول میں جو ہوتا ہے وہاں سے دوسری بلڈنگ میں بھی دیکھ سکتے ہو کیونکہ جگہ ہوتی ہے. تو یہی تھا کہ مطلب پھر ہم لوگ دیکھ سکتے تھے دوسری بلڈنگ میں. جو تو ہم اسٹیئر لوگ کیس نیچے والا گئے ایریا. جی اسٹیئر کیس والا ایریا ہوتا ہے نا, تو جو دونوں فلورز کے بیچ کا لیول ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے تھے دوسری بلڈنگ میں, اور دوسری بلڈنگ میں جو تھا وہ بھی دیکھ سکتے تھے. تو کیا ہوا کہ ہم لوگ نیچے گئے, ہم نے اس کی امی کری تھی بچی, تو اس کی امی آئی, ہم نے بچی کو دیا اور ہم لوگ اوپر جا رہے تھے ٹیوشن میں. تو اب ہم لوگ بلڈنگ میں نا سب اندھیرا تھا پوری بلڈنگ میں. 3rd فلور پہ صرف روشنی تھی جو میری ٹیچر کا فلور تھا. ادھر بھی ایک چھوٹی سی یلو لائٹ چل رہی تھی. تو ہم لوگ گئے 3rd فلور پہ. اب میں کھڑا تھا اپنی ٹیچر کے ڈور کے آگے, مطلب میں ڈور بجا رہا تھا کیونکہ مجھ سے کھل نہیں رہا تھا, تو اندر سے کسی نے شاید لاک کر دیا ہوگا. تو میں بجا رہا تھا, تو میرا جو پیچھے والا دوست تھا نا وہ کھڑا تھا. میں دوسری بلڈنگ میں نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ ڈور کے آگے ہی نا اوپر جانے کی اسٹیئرز تھی, تو میرا ویو تو بلاک ہو رہا تھا. جو دوست پیچھے کھڑا تھا نا وہ دوسری بلڈنگ میں دیکھ رہا تھا, تو اس کو کوئی آنٹی دکھی, کوئی بڈھی, مطلب ان کی آؤٹ لائن ایسی تھی, شکل وغیرہ نہیں دیکھ سکتے تھے, فل بلیک. اور دوسرے فلور پہ, سامنے فلور پہ دوسری بلڈنگ کی لائٹ بہت تھی, مطلب فل برائٹ تھا, مگر وہ آنٹی سے بلیک تھی. ہاں شیڈو بھی نہیں ہوتی نا, جیسے ایک انسان ہے فل بلیک, آنکھیں وغیرہ کچھ نہیں دیکھ سکتے, صرف آؤٹ لائن دکھ رہی تھی. تو انہوں نے کوئی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور ایک اسٹک تھی ان کے ہاتھ میں. تو اب میرا دوست تو ڈر گیا کیونکہ مطلب اس کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا نا, اس کو سب آؤٹ لائن دکھ رہی تھی اور فلور پہ اتنی لائٹ. تو رہتا بھی سیم بلڈنگ میں تھا, وہ بہت ڈر گیا. تو نا مجھے مطلب بولنے لگا کہ جلدی دروازہ کھول, جلدی دروازہ کھول. وہ انفیکٹ اتنا ڈر گیا کہ اس نے مجھے دھکا دیا نا, تو میں اپنے منہ پہ گرا, میں گلاسز ٹوٹ گئے. تو پھر کیا ہوا کہ میری آف ہو گئی تو میں گھر چلا گیا. تو میں اگلے دن آیا تو میری جب آف سے نا 5 منٹ پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے اسی میں میرے دوست نے مجھے بتایا تھا, میری بریک چل رہی تھی, اس کی بھی چل رہی تھی. تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کل جب وہ گیا اپنے گھر تو وہ 1st فلور پہ گیا, اپنی نا گھر کی بیل بجا رہا تھا, مگر کہہ رہا کہ اندر گھر میں سے اس کی امی تھی اور کوئی نہیں تھا. وہ شاید ٹی وی زور سے دیکھ رہی تھی نا, تھوڑی زیادہ والیوم میں, تو ان کو آواز نہیں جا رہی ہوگی کہ میں بیل بجائے جا رہا تھا. وہ جو اسٹیج کی ریلنگ ہوتی ہے نا جس کو آپ پکڑ کے چلتے ہو, تو ادھر بیچ میں اسپیس بھی ہوتی ہے تھوڑی اوپر دیکھنے کی اور نیچے دیکھنے کے لیے بھی. تو کہتے ہیں کہ میں پھر ریلنگ پہ کھڑا تھا ایسی پکڑ کے نا, اور بیل بجا رہا تھا تو نہیں بجی تھی. میں نے کہا چلو تھوڑا ویٹ کر لیتا ہوں, شاید واش روم میں نہ ہو کوئی. تو وہ کھڑا تھا ریلنگ کے پاس, کیا اوپر دیکھ رہا تھا, تو وہی آؤٹ لائن دکھی اس کو کہ اوپر سے نا کسی 3rd فلور کی ریلنگ پہ کھڑے ہو کے کوئی اس کو نیچے دیکھ رہا ہے. تو وہ ڈر گیا. خیر کہہ رہے کہ صرف کھڑا تھا, کوئی نیچے نہیں آ رہا تھا, تو دیکھ رہا تھا وہی بلیک آؤٹ لائن تھی, اور اسٹیئرز تو فل برائٹ تھی. کہ اتنا تھا کہ سامنے والی بلڈنگ میں ہر فلور پہ اتنی لائٹ تھی, اسی ٹیوشن ٹیچر کی فلور پہ مطلب بلڈنگ میں اتنی لائٹ نہیں تھی. تو کیا ہوا, اس نے مجھے بتایا تو میں نے کہا صحیح ہے. تو میں نا اس سے 2 منٹ پہلے, صرف 2 منٹ پہلے آف ہو گئی. تو میں نا کرا تھا, اب میں بھائی بھی میرا چھوٹا ہے ایک بھائی, تو وہ بھی جاتا ہے میرے ساتھ ٹیوشن, جاتا تھا, اب تو بیٹھ گیا ہوگا. تو وہ نا شوز پہن رہا تھا اپنے, میں کھڑا تھا اسٹیئرز میں, تو میں اب دوسری بلڈنگ میں دیکھ سکتا تھا.
تو پھر نا مجھے وہ دیکھی آؤٹ لائن جو جیسے بالکل ایگزیکٹ جیسے میرے دوست نے ڈسکرائب کی تھی نا, تو وہی آؤٹ لائن مجھے دکھی, وہی اسٹک, اور ایک بوڑھی سی آنٹی تھی اور انہوں نے ایک ہیٹ پہنی تھی, تو وہی مجھے آؤٹ لائن دکھی. تو مگر اس دفعہ کیا تھا کہ وہ رکی ہوئی نہیں تھی, وہ نیچے کی طرف جا رہی تھی. تو خیر میں ڈر گیا, میں نے اپنے بھائی کو بولا جلدی کرو, میرے نیچے چاچو مجھے لینے آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا جلدی کرو چلتے ہیں نیچے. تو خیر میں نیچے گیا تو میں چاچو کے ساتھ کھڑا ہی تھا اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ابھی میں نے کیا دیکھا کہ میرا وہ دوست بھی آ گیا. تو میں نے کہا اچھا ابھی گھر جاؤ, جب تم کل آؤ گے نا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو اس نے کہا صحیح ہے. تو نیکسٹ ڈے جب میں آیا نا تو مجھے میرے دوست نے بہت ایک خوفناک چیز بتائی. اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب وہ گیا نا تو بلڈنگ کا اس نے جیسے ہی ڈور کھولا جو بلڈنگ کا ہوتا ہے, تو سامنے سے وہی آؤٹ لائن آئی, کوئی شکل نہیں, اور اب تو اس کے سامنے تھی. تو کہہ رہے کہ میں سائڈ سے نکلا اور پیچھے مڑ کے دیکھا وہ چیز غائب. سائڈ سے ایک سٹیپ لیا جیسے آپ آگے جاتے ہو نا بندے سے, اور وہ بندہ کوئی ہل نہیں رہا تھا جو آؤٹ لائن تھی نا آنٹی کی. تو اس نے کہہ رہے پیچھے دیکھا اور بس غائب. اور اس کا آپ اس کے کے دوست بعد نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ تھرڈ فلور پہ کون رہتا تھا پہلے, اس کو نہیں پتا؟ نہیں, وہ خود اتنا پرانا شفٹ نہیں ہوا تھا, مطلب اس کو بھی 6 months ہوئے تھے اس بلڈنگ میں شفٹ ہوئے. اور میں پہلے سے ٹیوشن آ رہا تھا تو مجھے تو یہی پتا تھا کہ 3rd فلور پہ 2 گھر ہیں. ایک گھر میں تو بہت پہلے سے وہی آنٹی رہتی ہیں جن کی بیٹی آتی تھی بیٹی آتی پڑھنے, تھی. تو وہ بھی پہلے سے آ رہی. دوسرے گھر کا مجھے نہیں پتا تھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی رہتا ہے یا نہیں. تو بس یہی, اس کے بعد تو نہ میں نے ٹیوشن بھی چھوڑ دیا تھا, تو میری اب اس دوست سے بھی اتنی بات نہیں ہوتی, اور اس کے یہ بعد تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. کون سے علاقے کی بات ہو رہی ہے ٹیوشن میں کراچی کے؟ کراچی میں فیز 5, آپ کو کھڈا مارکیٹ پتا ہے؟ بالکل پتہ ہے. جی کھڈا مارکیٹ میں ہی ہوا تھا یہ. پہلے میں وہاں کھڈا پہ رہتا تھا, اب تو بحریہ آ گیا. جی اور کھڈا مارکیٹ میں کون سی والی جگہ پہ, وہاں کی مشہور کوئی لوکیشن بتائیں. میں بتاتا ہوں, مسجد ہے نا مارکیٹ کا, جو مسجد ہے ہاں بالکل کارنر پہ, بیک سائڈ پہ, آغا جوس کے اس کے سامنے والی اس کے سامنے, جی آغا جوس کے سامنے. تو بالکل آغا جوس جو ہے نا, آغا جوس کی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو اسٹریٹ ہے جس پہ آغا جوس بنا ہوا ہے. آغا جوس لیفٹ سائڈ کی طرف کھلتا ہے, اور رائٹ سائڈ کی طرف دیکھیں گے تو آپ اسٹریٹ کے انٹرنس ہے. تو آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے نا, جو فرسٹ بلڈنگ ہوگی لیفٹ کی طرف, وہ میری ٹیوشن ٹیچر کی بلڈنگ تھی. اور رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو وہ تھی بچی کی بلڈنگ جہاں پہ ہمیں دکھا تھا.